آسانی کا مذہب 4۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر دیکھی جس پر مختصرا بات کی جائے گی۔ اس نے ایک کامیاب غیر مسلم تاجر کے بارے میں اطلاع دی۔ اس میں بحث کی گئی کہ اس نے اپنے کاروبار کے آغاز میں کس طرح جدوجہد کی اور کتنے سالوں کی محنت، تناؤ اور قربانی نے ملٹی ملین پاؤنڈ کا کامیاب کاروبار کیا۔ اس سے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ باب 11 ہود آیت 115۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ آیت امید فراہم کرتی ہے کہ جب تک کوئی حلال اور فائدہ مند کام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا جو اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے، تو وہ ان مسلمانوں کی حمایت کیوں نہیں کرے گا جو اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ مادی دنیا کے لیے لوگوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا تو آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ لہذا لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمانوں نے کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد حلال آمدنی حاصل کرنے کی جدوجہد ترک کر دی ہے۔ اس کے بجائے وہ سماجی فوائد حاصل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ جو لوگ وظائف حاصل کرنے کے حقدار ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے رہیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے، لیکن جو اپنے لیے کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ایسا کریں اور معاشرے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آیت مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے، چاہے وہ ان کی کوششوں کی قدر نہ کرے۔ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ ان کی کاوشیں درج ہو چکی ہیں اور اس کا اجر دونوں جہانوں میں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان جو بھی حلال عمل کرے، خواہ وہ دنیاوی ہو جیسے کاروبار کا موقع ہو، وہ کوئی دینی کام انجام دے، اسے اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کو عطا فرمائے گا۔ کامیابی جلد ابدیر۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔